السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہم آج پڑھنا شروع کریں گے، تو سب سے پہلے تو اس کی فضیلت دیکھیے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں سب سے پہلی جو حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران تو بہت روشن صورتیں قیامت کے دن آئیں گی بن کر، قرآن پاک کی نمائندہ بن کر۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ یہ دو بدلیوں کی صورت میں، یا دو بادلوں کی صورت میں، یا دو پرندوں کی قطاروں کی صورت میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمان رسول ہے سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن حکیم میں اس کو سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا کوہان ہے، اور اس کی آخری دو آیات اللہ کے عرش کا خزانہ ہے۔ شب معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا۔ یہ آخری دو صورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافی ہو جانے والی ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع دیکھیے۔ سب سے پہلے اس میں قرآن حکیم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، ہدایت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دو چیزیں قرآن اپنے تعارف میں سب سے پہلے پیش کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لینے والے اگر شک میں پڑ گئے تو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور پھر دوسری بات، البقرہ کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بیان کر دیں، یعنی کون لوگ جو مومن ہیں جن کو کتاب ہدایت دے گی۔ سب سے پہلے ان کی سوچوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ایکشنز آر دا ڈائریکٹ ریفلیکشنز آف یور تھنکنگ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کی تبدیلی کا آغاز اس کے اندر سے ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ معلوم ہو کہ ایک ہستی ہے جو آسمانوں پر ہے اور جو ہر معاملے کو سنبھالا دے رہی ہے، یعنی اللہ پر ایمان بالغیب، یعنی کہ ان چیزوں پر اس کا ایمان ہونا چاہیے جو اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت، دوزخ، قبر، حشر، ثواب، عذاب۔ اور پھر یہ وہ شخص ہے جو کہ نماز کو ہمیشہ پابندی سے، ریگولرلی، شرطوں کے ساتھ، وقت پر، طریقے کے مطابق اس کی رکعات کا التزام کرتے ہوئے، یہ ساری چیزوں کو پورا کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پھر ہر وہ چیز جو اللہ نے ان کو رزق کی طور صورت میں دی، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ اولاد ہے، خواہ وہ پیسہ ہے، خواہ وہ ان کی سوچیں ہیں، خواہ وہ کنسرن ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اس کی مخلوق کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دیالو دل والے، وہ بھلائی کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد محمد الرسول اللہ اور اس کی شریعت پر، ان کی کتابوں پر، اور ان کے ساتھ لائی گئی تمام احادیث پر، اور پھر ان کے پہلے جو ان کے انبیاء گزرے ان پر، اور ان کی شریعتوں پر، ان کی کتابوں پر، یہ سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ ڈیپ انالیسس کرتے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ پر ایمان، اس کی کتب پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب ہمیں ایمان کے قرآن حکیم کے پہلے صفحے میں ہی ایمان کے تمام اجزاء مل جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان پر ایمان لاتا ہے پھر وہی اصل اور صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ وہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو دل کی خوشی سے اس کے راستے کو چھوڑتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، تو ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ کس لیے برابر ہے؟ کیونکہ ان کے دل اب خراب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے ان کا دل جو اب آؤٹ آف آرڈر ہو چکا ہے۔ جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو آپ چارجنگ پہ، ایک موبائل خراب ہو گیا ہے، اس کو چارجنگ پہ لگانا یا نہ لگانا برابر ہے، وہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ اور کیوں ڈیڈ ہو چکا ہے؟ کیونکہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں گندی رہ رہ کر بالکل اپنی کیپیسٹی اور ورکنگ ایبلٹی ختم کر چکی ہیں۔ دل سے وہ محسوس نہیں کر سکتے، دل سخت ہو چکے ہیں۔ آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے بصیرت سے، کیونکہ ان کی آنکھیں صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتی۔ ان کے کان خراب ہو چکے ہیں، یعنی ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈکے، جیسے کہتے ہیں نا بلاکیج ہو گیا، گندگی سے ان کی آنکھیں، کان اور دل برابر خراب ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی خوشی سے ایمان کے راستے کو چھوڑتے رہے اور کفر کے راستے کو لیتے رہے۔ کہ منافق شخص کے قول اور فعل ایک سیم نہیں ہوتا نا، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منہ سے کہتے ہیں کہ مومن ہیں،
لیکن دراصل مومن نہیں. پھر وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے جو اللہ بڑھاتا ہے. دنیا کی اپنے کے کسی بھی انٹرسٹ پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. پھر وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے وہ منافق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا کہ نفاق کی 3 علامتیں ہیں، یہ ایک حدیث میں 4 ہیں. تو جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ اور غصے کے وقت گالیاں نکالنا. پھر مفسد ہوتے ہیں، اصلاح کے دعوے دار ہوتے ہیں، خود کو عقل مند سمجھتے ہیں. جیسے کہ ان سے کہا جاتا تھا ایمان لاؤ جیسے مومن ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. پھر وہ سازشی ہوتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہنس ہنس کر، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر یہ کہ دل کی خوشی اور مرضی سے نفاق کو اختیار کرنے والے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، تو ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا. اور پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ایسے منافقین کا قیامت کے دن مذاق اڑائے گا کہ ان کو نور ایمان تو دے دے گا جب سب کو مل رہا ہوگا اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن جب وہ پل صراط پر جائیں گے تو یکایک ان کا نور ایمان بجھ جائے گا، اور پھر وہ مومنوں سے ان کے ایمان کی نور کی درخواست کریں گے. تو اس طرح سے اللہ نے منافق شخص کی کوالٹیز بتا دیں، جو کہ در حقیقت ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنا اپنا چہرہ دیکھ لیں. حال کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں منافقوں کی، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے ایک لائٹ چلا کر ماحول سے روشنی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی پوری کوششوں سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، ارد گرد اس کے روشنی آ گئی، تو اللہ اس کے اندر سے روشنی کو چھین کر لے گیا. یعنی نور ایمان اندر نہیں تو باہر کی روشنی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اس کی مثال دیں تو روشنی چونکہ آگ اور حرارت ہے، یعنی زندگی ہے، تو اللہ نے ان کے اندر سے زندگی کو کیوں چھینا، ایمان کو کیوں چھینا، ان کو کیوں مکمل اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیونکہ نفاق وہ شعوری طور پر جانتے بوجھتے چلاکیاں کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے دھوکہ دے رہے ہیں. تو جب شعوری طور پر دل کی خوشی سے کوئی نفاق کرتا ہے، نفاق جب کسی بھی انسان کے دل کا ذاتی فیصلہ ہو تو اللہ اس سے توفیق ہدایت چھین لیتا ہے. یعنی اس بات کو سمجھیں کہ ان کا دل کے اندر کی روشنی بجھ گئی ہے اور اللہ نے ان سے یہ روشنی چھینی ہے. کیونکہ انہوں نے غلط چوائسز کی تھیں. تو اس لیے جب آپ اپنے دل کی خوشی سے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو ڈچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈریں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ سے توفیق ہدایت چھین لے، کیونکہ یہی اس مثال سے ہمیں اور دوسری مثال میں وہ منافق ہیں جو آسمان یعنی کہ بارش، جس کو کہ بارش سٹینڈز فار اسلام، آسمان سے اسلام کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کڑک اور بجلی اسلام کے ساتھ آنے والی آزمائشیں ہیں، اور منافق ان آزمائشوں سے خوف زدہ ہو کر اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہا ہے اور وہ روشنی میں چل پڑتا ہے. یعنی اسلام کی طرف جب اس کا اسلام کی محفل میں جاتا ہے تو نور ایمان جل پڑتا ہے. اس کے اندر کی چارجنگ ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی، اگرچہ کہ بہت ڈیمیج ہے اس کی وائر، وہ کبھی چارج کرتا ہے اس کے دل کو اور کبھی نہیں کرتا. لیکن جو پہلی مثال کے برخلاف ابھی ان لوگوں کے اندر روشنی باقی ہے ایمان کی کہیں نہ کہیں. اس لیے جب وہ آزمائشوں کی طرف جاتے ہیں تو نفاق کے راستے پہ جاتے ہیں تو منافق ہو جاتے ہیں. جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو تھوڑی بہت روشنی دل میں جل پڑتی ہے. تو روشنی اور اندھیرا یعنی وہ ایمان اور نفاق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ عملی منافق ہیں جو اعتقادی طور پر نہیں، لیکن جن کے دل میں شکوک و شبہات ہے، اپنی بری کمپنی کی وجہ سے وہ اس غلط راستے پر چل رہے ہیں، دیکھا دیکھی دوسرے اس لوگوں کو غلط کام کر رہے ہیں. یہ کفر اور نفاق اسلام اور نفاق کے درمیان میں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر چاہتا اللہ تو ان کے اندر بھی مکمل فیلئر ہو سکتا تھا الیکٹرک، لیکن جو روشنی ابھی اس کے اندر ہے وہ موجود رہے گی. اگر یہ چاہیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیکھیے تو سب سے پہلا جو اس میں میسج، جو قرآن کا اوریجنل میسج یہاں پر ہمیں پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. اس کی وجوہات
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی بتائیں اور یہاں پہ بھی بتائیں. ہم ان سب کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے. رب یعنی پالنے والا، بڑا کرنے والا، ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا. کس کس کی؟ صرف انسانوں کی نہیں، سب عالموں کی. اللہ تعالیٰ ان عالم انسانوں کو، عالم ملائکہ، عالم وحوش، عالم طیور، عالم جنات، ہر ایک کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ رحمان یا رحیم، یہ دونوں ہی بہت اللہ کی رحمتوں کے عظیم الشان مظہر ہیں. یعنی اللہ رحم مادر، رحم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم سے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. مطلب اللہ اس طرح سے مہربان ہے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے مہربان ہوتی ہے، بلکہ ماں ایسے مہربان ہے اپنے بچے کے لیے جیسے اللہ اپنے بندے کے لیے مہربان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور صفت بتائی تھی اپنے سورۃ الفاتحہ میں، مالکی یوم الدین. مالک مطلب پوزیسر، ہر چیز اس کی ملکیت ہے. اور ملک بادشاہ، وہ کنگ ہے، وہ اپنا حکم بزور طاقت بھی نافذ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس تمام، جب ہمیں اللہ کی ان تمام صفات کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یوم الدین یعنی اللہ بدلہ دلوا سکتا ہے، اللہ منصف ہے، اللہ حاکم ہے. تو جب اللہ سوورن اتھارٹی ہے، وہ پالتا ہے، وہ بڑا کرتا ہے، وہ ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. پھر اس مقام پر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کس اور چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ وہ خالق ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے تمام انٹرنل سسٹمز کو بھی اور خود انسان کو بھی. اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی ضرورت کے لیے ہر چیز اس زمین میں پیدا کر دی. زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، پھر اسے زندگی بخشی ہر چیز کو. تو اس لیے اللہ اس چیز پر حق رکھتا ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدے میں سر کو جھکایا جائے. تو اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر اپنی عبادت کی دعوت دی ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ تم کیسے اپنے آپ سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلور کر سکو. تو ہدایت اللہ کی طرف سے اس قرآن میں ملے گی، اور اللہ کی ذات کا بہترین اور عمدہ تعارف ہمیں یہاں پر مل گیا ہے. اچھا جی، تو دوسرا مضمون ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 میں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کی حقانیت کے بارے میں ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کا ایک چیلنج ہے قیامت کے دن تک کے لیے کہ لاؤ بھائی اس جیسی ایک بھی صورت لے آؤ اور اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اس کتاب جیسی کوئی کتاب، ایک صورت یا 10 صورتیں جیسے کہ اور مقام پر فرمایا گیا، تو پھر آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا جو علم ہے اس کو لینے والے شخص کو کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ 100% اوتھینٹک علم ہے، شک و شبہ سے بلند ہے. آپ کو یہ 100% شیورٹی ہوگی، یقین ہوگا کہ جو یہ اللہ کے علم سے دیا گیا ہے، یہ علم مجھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی دے گا، تو ہی آپ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ کے دل میں شک آ گیا تو آپ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے. اچھا، اس سے پھر معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی کتاب 100% درست علم ہے، اس کو نہ ماننے والے گمراہ ہیں، اور اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں. یعنی یہ ایک لا مثال بے نظیر کتاب ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. آپ اس کو کسی بھی اینگل سے پڑھ لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، تو ہر اینگل سے یہ آپ کو 100% اوتھینٹک بک ملے گی. اس کا علم، اس کا نالج، اس کی وزڈم، اس کی صوتی اثرات، اور بھی اس کی جتنی ریسرچز آپ کوئی کر سکتا ہے قرآن پہ، وہ کر کے دیکھ لے. قرآن 100% اوتھینٹک بک ہے. یہ البقرہ کا رکوع نمبر 3 میں جو تیسرا مضمون آپ پڑھیں گے، اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف دیا، پھر بتایا کہ قرآن جو یہ کتاب ہے یہ 100% اوتھینٹک ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی، اور جنت کی 4 خصوصیات یہاں پر ہم نے اسٹڈی کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نہریں ماتحت ہوں گی. ایک تو تحت الانہار میں ایک چیز تو ہے کہ وہ ان کے گھروں کے نیچے ہوں گی،
اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ماتحت ہوں گی، یعنی وہ ان کی بات مانتی ہوں گی. جیسے ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کسی چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. جنت میں نہریں ان کی بات مانیں گی. جنت میں جو پھل ہیں وہ رزق دیا جائے گا پھلوں سے. تو جنت کے جو پھلوں کی ایک بڑی عمدہ خصوصیت یہاں پہ ہمیں پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ ہر پھل ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ دے گا. ان کو جو پھل دیے جائیں گے ان کو کہا وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے، لیکن وہ جو دوبارہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ پہلے سے بہت ڈفرینٹ ہوگا، ان کے قریب ہوں گے، وہ بے روک ٹوک ہوں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں تو تیسری خصوصیت جو وہاں پہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ان کی بیویاں وہاں پر پاک ہوں گی، یعنی ہر ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہوں گی. کوئی حیض و نفاس نہیں، کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں. اور پھر جو چوتھی خصوصیت اس جنت کی ہے جو ان تمام خصوصیات کو دو چند کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہوگا. ان میں کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت اگر آپ کو مل جائے تو یہ چوتھی نعمت ہے وہ نہیں مل سکتی ہمیشہ کی، اس کے چھن جانے کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے. لیکن جنت میں یہ ساری نعمتیں بھی ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی. یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جنت کی کہ اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. چوتھی جو ہم بات پڑھیں گی سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 میں، اس میں دیکھیں تو اللہ نے فاسق لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا جو نافرمان اور حدود شکن لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو مچھر کی مثال پر اعتراض کیا. ان فاسق لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں مچھر کی مثال کیوں پیش کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی حق بات بیان کرتے وقت شرمائے. تو جو اللہ کی عادت ہے ہمیں بھی عادت اپنانی چاہیے، حق بات کرتے وقت شرم نہیں آنی چاہیے. پھر اگر آپ مچھر کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی بات یہ چھوٹا سا پرندہ حشر مانتا ہے کہ اس نے ان اللہ کے نافرمانوں کو تباہ و برباد کیا، اور جتنی تباہی اس مچھر نے مچائی وہ شاید ہی کسی اور نے مچائی ہو. پھر یہ ہے کہ ہر انسان کو قرآن کا خالص علم ہضم نہیں ہوتا، یعنی مچھر کی مثال پر اعتراض کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ قرآن کو ہی مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فاسق لوگ کون کون سے ہیں، اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وہ جو اللہ کے عہد کو پختگی کے بعد توڑنے والے ہیں. تو سب سے بڑا وعدہ تو ہم اللہ سے عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں جب اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا تھا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہم اس عہد سے ناواقف تھے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رحم مادر کی بنیاد پر بنائے گئے رشتے، ان کو توڑتے ہیں، جبکہ ان کو توڑنے والا شخص اللہ کو ناپسند ہے. جو شخص رحمی رشتوں کو توڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی کم کرتا ہے اور اس کا رزق بھی کم کرتا ہے. اس لیے زمین میں یہ رحمی رشتوں کو توڑنا، یعنی اپنی ماں کے پیٹ کی بنیاد پر بنائے گئے رشتوں کو توڑنے والے شخص زمین میں فساد کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان صلح نہ کروائیں بلکہ زمین میں فساد پھیلائیں، زمین کی چیزوں کو خراب کریں، کھیتی کو تباہ کریں، انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں. ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند. تو یہ ایسے فاسق لوگ ہیں جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگوں سے کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگ نافرمان ہیں، یعنی فاسق ہیں. قصہ آدم و ابلیس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں سیپریٹلی کریکٹر وائز، تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو اس میں سب سے بڑا 4 کریکٹرز ہم نے اس میں اسٹڈی کی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک عادت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جابر یا مطلق العنان حکمران نہیں. ایک کسی کو اس کے سامنے بولنے کی یا کوئی کسی قسم کا کوئی مشورہ دینے کی اجازت نہ ہو. فرشتوں نے اپنا ایک اعتراض پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے پراپر ان کا اعتراض رفع فرمایا. یہ بہت امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی ایک ہمیں
عادت پتہ چلی ہے کہ جب آپ کہیں پہ لیڈر ہیں تو آپ نے دوسرے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ان کو ڈانٹ کر اور ہاؤ ڈیئر یو کہ تم نے میری بات کے سامنے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کو سنا اور پھر اعتراض رفع فرمایا، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو اسٹیبلش کر فرمایا کہ جو تم چھپاتے یا ظاہر کرتے مجھے سب پتہ ہے۔ اب جو دوسرا کریکٹر ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا وہ تھے فرشتے۔ فرشتوں کو جب پتہ چلا کہ زمین میں ایک نئی مخلوق کی تخلیق ہونے والی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ کیا آپ اس میں ایسے کو پیدا کر رہے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تہلیل، تمہید ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور یہ ان کا کرنے کا کام ہے۔ فرشتے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، فرشتوں نے اللہ کے کسی حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ پھر تیسری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے تیسرے کریکٹر سے، وہ ابلیس کا کریکٹر ہے، جس کی امپورٹنٹ کوالٹیز جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اس نے حسد کی، آدم سے برابری کی، تکبر کیا اور پھر اس تکبر کی بنیاد پر انکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے سرکشی سے گناہ پر اصرار کرنے لگا اور توبہ سے انکار کر گیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، جبکہ اس کی برخلاف آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود چنا تھا، اس کو علمی برتری دی تھی، فرشتوں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا تھا، اور لیکن ابلیس نے حسد کی بنیاد پر اور انکار کی بنیاد پر آدم سے دشمنی کی۔ پھر ابلیس نے اپنی اس دشمنی کا یہ ثبوت پیش کیا کہ آدم کو جنت کا پھل کھانے کے لیے مجبور کر دیا، لیکن جب اس گناہ کے بعد حضرت آدم نے ندامت اور توبہ سے اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ آدم اور ابلیس کا فرق ہے۔ پھر اللہ نے جب ان کو زمین پر بھیجا تو فرمایا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تمہاری ضرورت کا سب سامان زمین میں ہے لیکن تمہاری ہدایت آسمان سے آئے گی، تو زمین کی چیزوں کو استعمال کرنا، ہدایت کے لیے آسمان کا انتظار کرنا۔ جو شخص بھی میری اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، آسمان سے آنے والی ہدایت، وہ دوبارہ جنت میں آ سکتا ہے اور اس کو دنیا میں رہ کر خوف اور غم سے نجات مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی ان کیریکٹرز کی ڈسکرپشن تھی جو ہم نے قصہ آدم و ابلیس میں پڑھے۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور یعقوب کا لقب بنی اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں، اور وہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں تمام انبیاء کرام تشریف لائے، جو کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور لاسٹلی حضرت عیسیٰ تھے، اور وہ تمام کے تمام جو نبی تھے وہ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی پروگریسو ہیں۔ جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے تھے، ان کی نسل سے کوئی نبی بھی نہیں آیا، ان کی نسل سے صرف ایک ہی نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنی اسرائیل اپنی اس نوازش پر جو اللہ نے ان کو کی تھی بہت اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، جبکہ بنی اسماعیل کو وہ امیین کہا کرتے تھے، یعنی ان پڑھ ہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ شریعت یا نبوت کیا ہوتی ہے۔ جی، تو سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے جن 7 نصیحتوں کا ان کو ذکر کیا، ان کو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے ریکوائرمنٹ تھے ان سے اور یہی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے۔ اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی بارش ہم پہ کی ہے کسی بھی فارم میں، اس پر اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے اور اس کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو نعمت کو یاد رکھنا ہے، نعمت کو بھولنا نہیں ہے، اور نعمت کو یاد رکھنا سب سے بڑا کیا کام ہے کہ ہم اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ تو جو نعمت ان کو ملی تھی، نعمت ہدایت، اللہ نے فرمایا اس نعمت کو فردر کنٹینیو کرو، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو، اس نئے نبی پر ایمان لاؤ، اور اس نبی پر ایمان لانے کے کا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا اس کو پورا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے ہی سب سے پہلے تو تمہیں ایمان لانا تھا اور تم ہی سب سے پہلے منکر ہو گئے، یہ کیسی روش ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور ہر حال میں ڈرنا ہے، اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ اللہ سے کرنی ہے اور ہر خوف کو اللہ کے تابع کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کی میڈیا ایتھکس تھا یا میڈیا پالیسی تھی کہ وہ اپنی پسند سے انفارمیشن پاس کرتے تھے
اور کچھ چھپاتے تھے اور کچھ ظاہر کرتے تھے، اور پھر خبر کو یوں ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرتے تھے کہ جو ان کا اپنا اسپیسیفک ایجنڈا تھا اس کے مطابق اس کو لے کر چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، خبر کو درست پاس کرو، حق اور باطل کو مت آپس میں غلط ملت کر کے پیش کرو اور حق کو مت چھپاؤ۔ تم جانتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس مجرمانہ غفلت پر تمہیں پکڑ آ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اپنی عبادات کو فوکس کریں، یعنی نماز، زکوٰۃ، باجماعت نماز، ان ساری چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بہت ہی بری حرکت یہ کرتے ہو تم کہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو، ایسا کام تم نے نہیں کرنا۔ ایک تعجب کی بات ہے کہ ایک داعی خود عمل نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاسٹلی جن کو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ جب بھی کبھی تکلیف آ جائے تو واویلا نہیں کرنا اور ہلکا پن کردار کا ظاہر نہیں کرنا، بلکہ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے۔ یہ ایک بہت بھاری کام ہے صبر اور نماز، لیکن جس کے عقیدے کی اصلاح ہو چکی ہو اور جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے تو اس کو یہ دونوں کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں رہتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے اصول بیان کیے ہیں جو کہ یونیورسل اصول ہیں کہ قومیں ہمیشہ انسانوں کے اپنی پرسنل عادتوں کی بنیادوں پر ترقی کرتی ہیں، اس میں کوئی نسبتیں کام نہیں آتی، کوئی انتخاب کام نہیں آتا۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے ڈسکوالیفائی کر لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ اب بنی اسرائیل کی قوم کی ہسٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قوموں کے عروج و زوال کے واقعات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس انتخاب شدہ قوم کو اللہ کے انعامات دیے اس میں نمبر 1 تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، ان پڑھوں کو کتاب اور شریعت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوم سے نجات دی جو کہ ان کو کوئی سوشل سول رائٹس نہیں تھے، اور اس نجات کے بعد نہ صرف یہ کہ نجات دی بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور شریعت کا علم بھی دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو بت پرستی کی اور اللہ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ اور مطالبہ کر بیٹھے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر کے بھی ان کو دوبارہ سے زندگی بخشی۔ پھر اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، پھر اللہ نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات کیے۔ لیکن بنی اسرائیل ان انعامات کو کس طرح سے لے رہے تھے؟ اللہ نے ان کو آل فرعون سے نجات دے کر صحرا میں پہنچایا، تو وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ کے اس حکم کو نافرمانی میں بدلا اور بت پرستی شروع کر دی۔ جب کوہ طور سے حضرت موسیٰ بک لے کر آئے تو اس کو نہیں ماننا اور کہنے لگے کہ ہم تو خود اللہ کو دیکھیں گے۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو وہاں جا کر مطالبہ کر دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ادب کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کی مینٹل اور مورل ٹریننگ نہیں تھی۔ پھر جب ان کو یہ انسٹرکشن ملی کہ تم شہر مقدس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے وقت حطتن کہہ کر، تو کہنے لگے ہم نہ سجدہ کریں گے، نہ ہم حطتن کہیں گے، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ پھر جب اللہ نے ان پر بادلوں کا سائبان کر کے ان کو من و سلوہ دیا تو انہوں نے من و سلوہ کی جگہ پر دالیں، سبزیاں، اناج اور ترکاری کا مطالبہ کر دیا۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی قوم جو بے صبری ہو، جو نافرمان ہو، جو غیر سنجیدہ ہو، جو احکامات پہ عمل کرنے والی نہ ہو، وہ قوم کبھی بھی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے منتخب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسی قرآن کا اٹل اصول ہے کہ جن قوموں میں یہ خصوصیات ہیں وہ قومیں کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی اور نہ ہی ترقی کر سکتی ہیں۔ البقرہ رکوع نمبر 7 کا مضمون بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک جو کہانی ہم پڑھے ہیں بنی اسرائیل کی، اس کی تاریخ، اب وہاں پر اب وہ قوم اللہ کی انعام یافتہ قوم سے اللہ کی غضب یافتہ قوم کے سفر تک جا پہنچی ہے۔ کہانی کیا ہے؟ اللہ نے انعامات کی ان پر بارش کی، آؤٹ آف دا وے ہو کر اس کو نوازا۔ اللہ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ان پڑھوں کو کتاب دی جو کہ اس قوم میں محکوم تھے، اللہ نے ان کو حکومت بھی دی اور ان پہ بادشاہ بھی نازل کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بت پرستی یعنی کہ صریحاً گناہ کے بعد ان کو درگزر کر دیا اور معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے اس بدتمیزی پر بھی ان کو معاف کر دیا کہ انہوں نے کہا اللہ کو ہمیں ظاہر کر کے دکھاؤ۔ جب وہ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، صحرا میں ان کو سایہ دیا، ان کے سروں پر بادلوں کو سایبان کیا، کھانا دیا، من و سلوہ دیا، پانی دیا، ایک چٹان سے بڑا
چشمے پھوڑ دیے، لیکن ان عطاؤں کے باوجود وہ قوم کس طرح سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرتی رہی۔ اللہ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی تو اس بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، انہوں نے بت پرستی کی، شرک شروع کر دیا۔ کوہ طور پر جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انتہائی بے ادبی سے مطالبہ کر بیٹھے، ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہر مقدس میں داخلے کے وقت ہتتن کی جگہ ہنتتن اور سجدے کی بجائے اپنی تھائیس کے بل شہر میں داخل ہوئے، اور منو سلوا میں دالوں کی بجائے انہوں نے کہا ہمیں دالیں دیں، ہمیں مسور دیں، پیاز دیں، گندم دیں۔ اپنی بری چوائس کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے، اس بے صبری کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹڈ لینے کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے، انبیاء کرام کی تضحیک، ان کی سازشوں کی وجہ سے، اور کلام کو اس کی جگہ پر بدلنے کی وجہ سے، اور جو اللہ نے ان کے لیے حدود نازل کی تھی ان حدود کو توڑنے کے جرم میں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک اچھے مقصد کو چھوڑ کر بیڈ چوائس کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، ان پر محتاجی اور اپنا غضب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا۔ اب کیفیت کیا ہے کہ وہ انعام یافتہ قوم وباء بغضب من اللہ کے غضب کو لے کر واپس لوٹی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، یعنی کفران نعمت کرتے تھے، شکر نہیں کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تھے، اور جو اللہ نے ان کو حدود دی تھی ان سے جان بوجھ کر باہر نکلتے تھے۔ اس لیے اگر یہ حرکتیں ہم بھی کرتے ہیں، کہ دراصل یہ کوئی بنی اسرائیل کی کہانی نہیں ہے، یہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول ہیں، کہ جس بھی قوم کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں وہ قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ تو سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 فردر کمنٹری کرے گا ان ایسی بری عادتوں پر جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے، اور انبیاء کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ قوم فضیلت یافتہ قوم سے غضبناک اللہ کی المغضوب علیہم قوم کے سفر تک جا پہنچی۔ اب اس کو فردر کنٹینیو کر رہا ہے رکوع نمبر 8، اور اس میں وہ واقعہ بھی آئے گا جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام البقرہ ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں تو بنی اسرائیل کی بری عادتوں میں آل فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل نے گائے کی پرستش شروع کر دی، کوہ طور پر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا جس پر اللہ نے غضبناک ہو کر ان کی روحیں قبض کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شہر مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے اس وقت ہتتن کی جگہ ہنتتن اور سجدے کی جگہ تھائیس پر شہروں میں داخل ہونے کو ترجیح دی۔ پھر منو سلوا پر صبر نہیں کیا بلکہ کہا کہ ہمیں سبزیاں، دالیں، گندم اور مسور اور پیاز چاہیے۔ پھر انہوں نے شریعت کے علم کو نہ مانا۔ یہ آج کا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پر معلق کیا تو انہوں نے مانا، لیکن جب تو کوہ طور نیچے رکھ دیا گیا تو پھر عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، بے وفائی کی۔ ہفتے کے دن جب ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ پھر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے تب ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا کہ دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ اللہ نے اس عقیدت کو ختم کرنا تھا۔ گائے کے ذبح کا حکم ملا تو بار بار سوال پوچھتے رہے، ایک کے بعد ایک سوال، وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اس کو بتایا کہ گیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، جوان ہو، شوخ زرد رنگ کی ہو، کیونکہ یہی وہ گائے تھے جس کی بنی اسرائیل، جس کی جو فرعونی تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہل نہ چلاتی ہو، کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ یعنی اتنی تعویلیں ڈھونڈنے کے بعد ان کو جو ان کا سلیکشن کا ایک کرائیٹیرین تھا وہ بہت نیرو سے نیرو ہوتا گیا۔ تو کرنے کے کام اس قوم نے کیے نہیں، جو کام کرنے کے نہیں تھے اس میں انہوں نے اپنی ساری اٹینشنز اور انرجیز کو لگا دیا۔ یہی اس قوم کی کہانی ہے جو کہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹتی ہے، کہ وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتی لیکن لا یعنی اور بے مقصد بحثوں میں اپنا وقت بھی ضائع کرتی ہے اور بہت سی اٹینشنز اور انرجیز ویسٹ کر دیتی ہے۔ چونکہ یہ واقعہ اہم ہے کیونکہ پوری سورۃ البقرہ جو سنام القرآن ہے وہ اس واقعے کے ریفرنس میں نازل کی گئی، تو اس کو ذرا دھیان سے اسٹڈی کریں تو ہمیں 3-4 باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ گائے کی محبت ابھی تک بنی اسرائیل کے دل میں تھی، عقیدت تھی، کیونکہ وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر آئے تھے۔ تو گائے کی محبت دراصل ہر غیر خدا کی محبت ہے، اور گائے کے گلے پر چھری پھیرنا مطلب اللہ کے مقابلے میں ہر غیر خدائی طاقت کے
کی محبت کے گلے پر چھری پھیرنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے تب تک اللہ کی نظر میں آپ نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ ملتا ہی تب ہے جب اللہ سب سے اوپر ہوتا ہے. ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آتی ہے اس کے گلے پر چھری پھیرنی ہی پڑتی ہے. پھر بنی اسرائیل کی غیر سنجیدگی ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ گائے کی بات کر کے ذبح کی. تو پیغمبر نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہوں. تو جو غیر سنجیدگی ہے سنجیدہ معاملات میں، غیر سنجیدگی، مذاق، جگت بازی، مسخرہ پن، قرآن کہتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے کہ آپ جن معاملات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں پہ سنجیدہ ہوں. یہ سنجیدہ معاملات میں غیر سنجیدگی نبی کہتے ہیں جہالت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ غیر اہم معاملات میں وہ قوم الجھ گئی تھی. ہر چھوٹی سے چھوٹے معاملے میں مین میک کرنا، کثرت سوال کرنا، بال کی کھال اتارنا، اس سے انہوں نے اپنی زندگیاں تو مشکل کی ہی کیں، لیکن ان کی پرائورٹیز بھی اس سے پتہ چلتی ہیں کہ ترجیحات کیا تھیں. کرنے کے کام ہے، شرک کر رہی ہے وہ قوم، وہ ان کے لیے اوکے ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر وہ بہت کیئر کر رہی ہے کہ یہ ایسا نہ کہیں ہو جائے. تو یہی آج کی امت مسلمہ کا حال ہے. سورۃ البقرہ کا نام البقرہ واقعے کے ریفرنس پہ، اور اس لیے یہ واقعہ اس حساب سے بہت سینٹرل امپورٹنس رکھتا ہے سورۃ البقرہ میں. اس کی حکمتوں کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا گائے دراصل ہر اس محبت کے لیے ایک سمبل ہے جو اللہ کی محبت کے راستے میں آ جاتی ہے. تو ان کے دل میں گائے کی محبت بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گلے پر رکھ کر چھری پھیرو. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ہر انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب گائے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سمعنا و اطعنا کی بجائے، اطاعت کرنے کی بجائے سوالات کیے، حیل و حجت کی، ہیلے بازی کی. اس وجہ سے پھر ہم حضرت ابراہیم کو بنی اسرائیل کے ساتھ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب ترین بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے بغیر کسی حیل و حجت کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سینٹرل واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سمعنا و اطعنا نہیں کہتے اور اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکاتے تو آپ اللہ کو پسند نہیں آ سکتے. اللہ شوڈ بی آر ٹاپ پرائیورٹی. پھر گائے کا بعض حصہ مقتول کو لگاؤ، وہ قاتل کی نشاندہی کرے گا. تو گائے سے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر وہ حکمتیں انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے کہ وہ فیصلہ کن چیزوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی ایبیلٹی رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے برکتیں داخل کرتا ہے کہ اس برکت سے اس کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 کا دوسرا مضمون جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اپنی کتاب سے تعلق اللہ نے اس رکوع میں ہمیں بتایا. اس میں کتاب اللہ سے تعلق کے حوالے سے 2 گروہ تھے ان کی سوسائٹی میں. ایک عوام تھے، ایک علماء تھے. جو عوام تھے وہ عام عوام کتاب کے علم سے بالکل بے بہرا تھے، اور ان کو نجات کے حوالے سے جھوٹی آرزوئیں تھیں ان کے دماغ میں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم محبوب ہیں، ہم چہیتے ہیں. تو ان کو جب خود علم نہیں تھا تو سب مسائل کے حل کے لیے وہ علماء پر ڈیپینڈ کرتے تھے، اور علماء ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو عام عوام کو گمراہ کرتے تھے. یہ عام عوام کا اپنی کتاب کے ساتھ تعلق تھا، کتاب کو وقت نہیں دیتے تھے، اس کو اسٹڈی نہیں کرتے تھے، وہ ان کی روٹین میں شامل نہیں تھا. جو سیکنڈ گروہ تھا وہ تھا علماء. علماء جو تھے انہوں نے دین کو اللہ تعالیٰ کی پیغامات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے دین کو ایک پروفیشن بنا لیا تھا. اس کے ذریعے وہ کمائی کرتے تھے. تو اس لیے پھر وہ حق اور باطل کو ملاوٹ کر کے تو تخریف شدہ ایک بالکل ڈسٹارٹڈ نیوز لوگوں کے سامنے پاس کرتے تھے، درست خبر کو چھپا لیتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے جو مشکل احکامات ہیں دین کے ان کو آسان کر کے پیش کرنے کے لیے دین میں اپنی مرضی سے تبدیلی اور تخریف کرتے تھے. اور کیونکہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے نجات کے حوالے سے لوگوں کے اندر بے بنیاد آرزوئیں مشہور کر رکھی تھیں،
اور دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم چند دن دوزخ میں داخل ہوں گے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم چہیتے ہیں. یعنی وہ دین کو بدلتے تھے، خود کو نہیں بدلتے تھے. اور پھر بہت بری جو ان کی عادت تھی وہ یہ تھی کہ بعض احکامات پر عمل کرتے تھے اور بعض پر نہیں کرتے تھے. تو یہ علماء کرام اپنے دین کے ساتھ یہ حال کر رہے تھے. کتاب کو اپنے معاملات میں انٹر نہیں کرتے تھے، کتاب کو اپنے پس پشت پھینکتے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دین کے احکامات میں تخریف کر کے ان کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے. جی، تو ہمارا جو لاسٹ مضمون ہم نے پڑھا پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 9 میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اب جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ ان کی ہسٹوریکل ریفرنسز تھے، کچھ واقعات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ریفر کیے ہیں. اب ان کی جو ہے سائیکو انالیسس ہو رہا ہے، ان کا نفسیاتی جائزہ لیا جا رہا ہے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 6 پوائنٹس ہیں جو ہم نے اس رکوع میں پڑھے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارمیشن پاس کی ہے ان کے دل کی حالت کے حوالے سے کہ اب چونکہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جب کفر آپ کے دل کا ذاتی فیصلہ ہو، ہم نے پہلے اس رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دل سے توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے. تو بنی اسرائیل اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہیں کہ دیکھیں ان کے دلوں میں سختی اتنی ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پتھروں میں بھی بعض پتھروں میں ادراک ہوتے ہیں، جیسے کہ پتھروں کی 3 کیٹیگریز آپ نے اس میں اسٹڈی کی کہ پتھر بعض جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بعض پتھر جس سے چشم جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر دوسری جو اس میں ہم نے بتائی کہ ان کے اندر ڈھٹائی اور دھڑلہ آ چکا تھا احکامات خداوندی کے بارے میں، وہ ڈھٹائی سے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے تھے. پھر تیسری چیز جو تھی جو ان کی نفسیاتی جائزے میں ہم دیکھیں گے وہ یہ تھا کہ ان کا بیسک عقیدہ ہی خراب تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں مت بتاؤ کہ وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بازی کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے، اللہ کو سب پتہ ہے. پھر چوتھی بات جو ہم نے ان کے نفسیاتی جائزے میں پڑھی وہ کیا تھی؟ وہ سازشی تھے. وہ رات کے وقت مسلمانوں کے خلاف خفیہ تدبیریں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کے خلاف پلاننگز کیا کرتے تھے. پھر 5ویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ان کے نفسیاتی جائزے کے اندر تھی کہ اس قدر بد اخلاقی کے باوجود اور احکامات کو نہ ماننے کے باوجود وہ اپنی نجات کے حوالے سے سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ نہیں چھو سکتی. پھر اس کے علاوہ وہ فالس لاجکس کا سہارا لیتے تھے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالی نجات کے بارے میں جو ان کی جھوٹی آرزویں ہیں وہ ان کی اس سوچنے کے انداز کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے سر پر کوہ طور کو معلق کیا گیا اور انہوں نے اس خوف سے اللہ سے کچھ عہد و پیمان کیے. اس عہد پیمان کی کچھ شکیں ہیں جو رکوع نمبر 10 میں آپ نے پڑھنی ہیں. سب سے پہلی شک، جیسا کہ آبویسلی ہر ایک نبی کی دعوت ہے، اللہ کے لیے اپنی سب عبادتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی تمام محبتوں کو خالص کرنا ہے. پھر اس کے بعد حقوق العباد میں 4 کیٹیگریز کا ذکر ہے یہاں پر: والدین، قرابت دار، یتامہ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، عمدہ اور اچھی گفتگو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے گفتگو کرنی ہے تو خوبصورت گفتگو کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی. ان احکامات کے بعد اللہ نے اگلی آیات میں جو احکامات ذکر کیے، اللہ نے فرمایا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا لڑ جھگڑ کر. یہ وعدے کیے گئے تھے. اپنے ہی دینی بھائیوں کے خلاف کسی دوسرے کی مدد نہیں کرنی، یعنی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تم لوگوں نے کھڑے رہنا ہے. اور پھر اگر تمہارے قیدی تمہارے پاس آ جائے جنگ میں کسی اور کے ساتھ لڑ کر، تو تم نے پھر اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے. لیکن انہوں نے اس وعدے کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے سے پھر گئے اور بنو اوس کے ساتھ بنو قریظہ اور خزرج کے ساتھ بنو قینقاع اور بنو نذیر مل کر اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل کرتے رہے. مگر جب وہ ان کے یہودی ان کے پاس قیدی کی صورت میں آتے دوسرے قبیلوں سے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے. یعنی ان کو اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ نہ کرنے کی ان کی دین نے
حکم دیا تھا اس کو عمل نہیں کر رہے، لیکن فدیہ دے کر اپنے ہی قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ مرضی کے احکامات پر عمل اور وہ جو احکامات پسند نہیں ان کی خلاف ورزی اگر تم یہ کرتے ہو اور کر رہے ہو تو پھر اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں رسوائی ملے اور آخرت کے شدید ترین عذاب کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اگین یہ اللہ کی انعام یافتہ قوم سے المغضوبی علیہم کا سفر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، کتاب کو پس پچ ڈال دیا، کچھ حکموں کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 11 میں دیکھیے تو بنی اسرائیل کی تنزلی کا سفر، فردر ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پیچھے جو ہم رکوع میں پڑھ کے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آل فرعون سے نجات دی تو اس کے بعد انہوں نے پھر سے شرک شروع کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر کوہ طور پر اللہ کو دیکھنے کا صریحاً کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، ایسا مطالبہ تھا جو کہ صریحاً بدتمیزی پر اور بد اخلاقی پر اور اس چیز پر مشتمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی دیکھیں کہ کس قدر اللہ ان پر مہربان ہے کہ اللہ نے ان کو اس بات پر بھی معاف کر کے موت کے بعد زندگی بخش دی۔ پھر اس کے بعد ان کو جس کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ تھا کہ شہر مقدس میں داخل ہونا ہے، تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے اور اس شہر پر قبضہ کر لینا ہے۔ لیکن اس شہر مقدس میں داخلے کے وقت وہ حنطۃ کہتے ہوئے اپنی تھائز، اپنی سیرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، جبکہ حکم یہ تھا کہ ان کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو اللہ نے وہ شہر 40 برس کے لیے ان پر حرام کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے جب اللہ نے صحرا میں ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا تو انہوں نے کہا ہم نے من و سلوہ نہیں کھانا، اس کی بجائے انہوں نے دالوں اور سبزیوں کا مطالبہ کر دیا، تو اللہ نے ان پر محتاجی اور کم ہمتی مسلط کر دی، اور اب بار بار کی بدتمیزیوں پر وہ غضب الہی کا شکار ہوئے۔ پھر جب اللہ کے نبی ابراہیم حضرت موسیٰ ان کے پاس شریعت کا حکم لائے تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، پھر کوہ طور کو ان کے سر پر معلق کیا، تو پھر انہوں نے وہ حکم مانا، لیکن بعد میں پھر عہد چکنی کر گئی۔ پھر ایک اور ان کی بری عادت کیا تھی کہ وہ گائے کی، غیر اللہ کی محبت میں سرشار تھے، اسی لیے جب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں اتنی تعویلیں کیں کہ پھر اللہ نے اس معمولی محبت کو عذاب بن کر ان پر نازل کیا۔ پھر غیر سنجیدہ معاملات کو اہم سمجھتے تھے، سنجیدہ معاملات میں غیر سنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کے بعد ان کے دلوں سے توفیق ہدایت چھین کر ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی باتوں کی مسلسل نافرمانی کر رہے تھے اور وہ حد سے زیادہ حدود شکن تھے اور بار بار حدود شکن تھے۔ اس رکوع میں ہم نے بنی اسرائیل کی تنزلی کے سفر کی کچھ نفسیاتی وجوہات بھی دیکھنی ہے جو وہ سوچتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ تک بھی ہماری رسائی دی ہے۔ کتاب اللہ میں جب تحریف کرتے تھے تو ان کے دل میں کہیں پہ بھی کوئی ملال تک نہیں تھا، وہ ڈھٹائی سے، ہٹ درمی سے اور سرکشی سے اور دیدہ دلیری سے، دھڑلے سے اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ پھر ان کے اندر ایک احساس تفاخر تھا، سپیریارٹی کمپلیکس تھا، تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو اپنے سے ادنا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں آگ گنتی کے چند دن کے سوا چھو ہی نہیں سکتی، ہمارے تو دل ملفوف ہیں، ہمیں اپنی ہدایت ہمیں حاصل ہو چکی ہے، ہمیں اس کے علاوہ اور کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ پھر نجات کے بارے میں ان کی آرزوئیں جھوٹی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں آگ چند دن کے علاوہ نہیں چھو سکتی۔ پھر مسلمانوں سے حسد، تکبر، مسلمانوں سے مقابلے بازی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہ بھی ان کی ایک بری عادت تھی جو کہ اللہ نے بتائی کہ وہ نبی کو مان کر بھی نہیں پہچان کر بھی نہیں مان رہے اور عام عوام کو سچ بتانے سے بھی گریزاں ہیں۔ مسلمانوں کو ملنے والی ترقیاں ان کے دل پر سانپ بن کر لوٹتی ہیں۔ پھر تنگ دل اور تنگ نظر تھے، ایسے لوگ تھے جو شریعت محمد پر عمل کرنے کے لیے، اپنے سے نئے آنے والے کو جگہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور کو صحیح ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، فرقے بازی اور گروہ بندی میں پڑنے والے تھے۔ دنیا کی محبت ان کے دل میں اس قدر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر 1000 برس تک اس دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے جیتے رہیں۔ تو باٹم لائن کیا ہوئی کہ بنی اسرائیل کی فضیلت یافتہ قوم سے اللہ کی غضب یافتہ قوم کا سفر، یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا،
مسلسل بیڈ چوائس، بار بار غلط، صحیح اور غلط کے درمیان چوائس کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ بری چوائس کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہوئے۔ البقرہ کا رکوع نمبر 12 دیکھیں تو اس میں پھر جو مضامین ہم پڑھیں گے، اس میں سب سے پہلی تو اسکیپ گاٹنگ، جو ہم پیچھے ان کی پڑھ رہے ہیں نا، بنی اسرائیل کی نفسیاتی سائیکو انالیسس کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے غضب یافتہ قوم بنے، تو ان کے اندر کی بری عادتیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو فردر یہ رکوع لے کر چلے گا اور کمنٹری کرے گا۔ سب سے پہلے تو جبریل امین سے عداوت ان کی اس رکوع میں ہم نے پڑھی کہ وہ اپنا کہتے تھے کہ اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم ایمان لاتے، جبریل سے عداوت رکھتے تھے اور میکائیل سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوچنے کا کام نہیں کہ وہی کون سا فرشتہ لائے گا اور کس پر لائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جبریل سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے غلطی سے نبی پاک پر اپنی وحی لے کر آیا ہے۔ تو جو اسکیپ گاٹنگ ہوتی ہے، یعنی اپنے غصے کا رخ کسی بے گناہ کی طرف پھیر دینا، یہ بھی ان کی ایک نفسیاتی وجہ تھی ان کی تنزلی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا کہ ان کو غیر اہم جان کر پس پش ڈال دیتے تھے اور بالکل فراموش کر دیتے تھے، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات جو 12ویں رکوع میں ہم نے پڑھی، وہ ہاروت اور ماروت کا قصہ تھا کہ وہ کتاب کی بجائے جادو، اہل کتاب جادو ٹونے، جبت اور طاغوت کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت بےتاب تھے، جب ان کی اس رجحان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنی تھی تو اس شہر میں 2 فرشتوں کو بھیج دیا، ہاروت اور ماروت کو، جو بابل کے شہر میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ کہہ کر کے ہم تو آزمائش کے لیے اترے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ ایسے علم ان سے حاصل کرتے تھے جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادوگر اللہ کے حکم سے کسی کو ضرر یا نفع پہنچا سکتے ہیں، اس لیے جادو برحق ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو جادو کا علم حاصل کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہود جو تھے حضرت سلیمان کی وسیع و عریض سلطنت کو جادو کا کرشمہ اور سرچشمہ سمجھتے تھے، جو کہ ان کا ایک اور ان کی چارٹ شیٹ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے جادو کے پیچھے بھاگنے کی بجائے یا جادو سے ڈرنے کی بجائے ایمان اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ جب ایمان اور تقوی ہوگا تو اس کے بعد ہمارا تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفتگو کا ایک ادب سکھایا ہے کہ رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ کیوں رائنا کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ نبی پاک کی محفلوں میں یہود رائنا کے لفظ کو دبا کر پڑھنے سے رائنا کہہ دیتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے احمقیہ چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ایسی کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہ نکلنے پائے جس کے دوہرے معنی ہوں، جس کی ذو معنی گفتگو ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدھی، صاف، سچی اور کھری بات کریں۔ پھر اہل کتاب کی اور مشرکین کی اسلام دشمنی اور حسد، اللہ نے بتایا کہ ان کو مسلمانوں سے ملنے والی ترقیوں سے شدید حسد اور بغض محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے حسد کی وجہ سے۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ان کے حسد کے جواب میں کوئی غلط سلط کرو، تم اپنے ایمان اور تقوی میں مزید آگے بڑھو، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو مزید دکھ پہنچاتی ہیں۔ تو حاسد کو اللہ نے حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ریکمنڈیشن دی ہے کہ ان کو معاف کر دیں اور ان کو ان کی نفرتوں کی آگ کے حوالے کر دیں۔ پھر ناسخ و منسوخ کا حکم ہے کہ جس میں تعلیمی نفسیات کا ایک بہت عمدہ اصول ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف احکامات کو لے کر جایا جائے، ایک دم سے کوئی بھی نئی چیز کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں کچھ احکامات پہلے گریجولی پروسیس کے ساتھ نازل ہوئے، جس میں سب سے مشہور جو ہے وہ شراب کی حرمت ہے۔ اس کے بعد یہود کا احساس تفاخر اس میں بیان کیا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود یا نصارہ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری بے بنیاد آرزوئیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اس بات پہ کوئی دلیل پیش کرو، اگر دلیل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آرزوؤں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہود و نصارہ کی جو آپس کی ٹسل ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. یہود کہتے تھے کہ ہم بھلائی پر ہیں, نصارہ کہتے تھے کہ ہم بھلائی پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فرقہ واریت اور گروہ بندی کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی اس ٹسل کا فیصلہ قیامت کے دن ہی کرے گا. پھر دوسرا مضمون جو یہاں پہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ تمام مساجد اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کے گھروں سے روکنے والے لوگ ظالم ہیں, یعنی کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب تمام جہتیں اور سمتیں اللہ کی ہیں, یعنی قبلہ رخ نماز ادا کرنا ضروری ہے, لیکن ان کیس آف ایمرجنسی آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اللہ اس کو یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس کوئی اولاد ہو. اللہ اولاد کی طلب اور خواہش سے پاک ہے. زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفار اور اہل کتاب کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں, یعنی وہ کفار بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ کر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اگر وہ تمہارے باوجود بار بار پیغام پہنچانے کے دوزخ میں چلے جاتے ہیں تو اے نبی تم سے ان کے دوزخ میں جانے کے بعد تمہاری پرفارمنس پہ کوئی بھی حرف نہیں آئے گا. تمہارا پیغام صرف پہنچا دینا ہے, ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پھر لاسٹلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہم پر حقوق کا ذکر کیا کہ قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں, جس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کی ریسیٹیشن کریں, پھر اس کو تلاوت کریں یعنی سمجھ کر پڑھیں, پھر اس پر عمل کریں, اور پھر اس کی دعوت کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں, یعنی کہ قرآن کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوں اور اپنی ذمہ داری سے اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں. پہلے تو اس رکوع میں بنی اسرائیل سے جو ہم شروع کافی دیر سے ہم 5ویں رکوع سے پڑھ رہے ہیں خطاب ختم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اگین ان کو یاد دہانی کروا دیں گے کہ قیامت کے دن کی جواب طلبی سے ڈر جاؤ, جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا. 3 کوالٹیز قیامت کی اسی آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا, کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی کسی قسم کا رینسم تاوان یا فدیہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی, اور کوئی کسی کو کسی بھی قسم کی ناٹ ایٹ آل اینی ٹائپ آف ہیلپ بالکل نہیں ہوگی. اب اس کے بعد یہاں پر پوری امت بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرد واحد کی بات ہوگی حضرت ابراہیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کوالٹیز اس رکوع نمبر 15 میں اللہ نے ہمیں بتائیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت رسپانسو اور رسپانسبل شخص تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جب آزمائش کا ان کو بتایا تو انہوں نے آزمائش مکمل کر دی, اور اس کے برخلاف جو بنی اسرائیل تھے وہ باتوں کو حیل و حجت سے تبدیل کرنے والے تھے, انسٹرکشنز کو فالو کرنے والے نہیں تھے. حضرت ابراہیم خاموشی سے آزمائش مکمل کرتے ہیں تو پھر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں امامت کے لیے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ وعدہ تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہے, اس اولاد کے لیے جو ظالم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسماعیل کو بیت اللہ کی آباد کاری اور صفائی اور ستھرائی کے کام کی ڈیوٹی سونپی کہ اللہ خود بھی صاف ستھرا ہے, طیب ہے, پاک ہے, اور اس کو صفائی بہت پسند ہے. تو اللہ نے خاص طور پہ ڈیوٹی لگائی کہ اس گھر کو تعمیر کرو اور اس کا اس کو مینٹین کرو, اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھو, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. پھر حضرت ابراہیم کی دعائیں یہاں پر کچھ ذکر کی گئی ہیں, جس میں کہ سب سے پہلی دعا تھی جو انہوں نے کی تھی کہ اس شہر مکہ کو یا اللہ پرامن شہر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کب کی تھی؟ جب وہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو اس شہر میں چھوڑ کر جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے پھر دوسری دعا انہوں نے ایک فائنینشیل پراسپیرٹی کی مانگی کہ اس علاقے میں فائنینشلی یہ لوگ بہت پیسفل رہیں اور پراسپیریس رہیں. پھر جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعائیں مانگی حضرت ابراہیم نے, ان میں سب سے پہلے تو بہت عاجزی سے انہوں نے اپنی اس ایفرٹ کو اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اس کو ہم سے قبول فرما لے, ہم دونوں یعنی میرے بیٹے کو اور مجھے اپنا متی بنا لے, ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے, ہماری توبہ قبول فرما لے. اور پھر ایک نئے نبی کی آمد کی دعا بھی انہوں نے اسی تعمیر کے وقت مانگی کہ اس نسل میں ایک ایسا نبی ہو جو ہماری امت کو کتاب سکھائے, تعلیم دے, حکمت دے, ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو امپروو کرے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرما لی. سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے بارے میں بڑی زبردست کمنٹری کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر کو کچھ کوالٹیز ہیں. آپ بہت ایکٹیو تھے, ایکٹیولی آپ نے اپنی پوری آزمائشوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈر بنا دیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا اعزاز آپ کو دیا، پھر آپ اللہ کی نظر میں دنیا میں مصطفیٰ یعنی صفائی کی بنیاد پر دا چوزن ون تھے، پھر آپ قیامت کے دن صالح یعنی ہر عیب سے پاک ہوں گے، پھر آپ بہت ہی ہمبل انسان تھے کہ جب اللہ نے کہا میرے سامنے اطاعت کا سر اطاعت خم کرو تو آپ نے کہا میں اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کا کردار ایک باپ کے روپ میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو صرف ایک ہی نصیحت کی تھی، اور وہ موت کے وقت بھی تاکہ ان کو یہی نصیحت کرتے رہے کہ تا دم مرگ اللہ کے سامنے عاجز رہنا، ہمبل رہنا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی جو مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، یعنی آپ ایک رسپانسبل باپ تھے، رسپانسو باپ تھے۔ پھر آپ کی دعائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو بہت بہت دعائیں کی کہ ان کے لیے امن کی، معاشی خوشحالی کی، تعلیم کی، اور اپنی نسل میں ایک نبی کی آمد کی دعا کی جو کہ ان پر کتاب و حکمت کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ پھر آپ حنیف تھے، یعنی آپ کی زندگی میں اللہ سب سے اوپر تھا، سب سے رخ موڑ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے حضرت ابراہیم بہت انٹیلیجنٹ تھے، اپنے دور سے کہیں آگے دیکھنے والے ویژنری شخص تھے، اور آپ حد سے زیادہ آئیڈیلسٹک تھے کہ جب آپ مکہ کی بے آباد وادی میں کھڑے ہو کر اس جگہ کی آبادی، اور کیسی آبادی کی دعا کر رہے ہیں کہ اس میں پھل آئیں، اس میں رزق آئے، اس میں نبی آئے، اس میں تمام دنیا کے لوگ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی ہی ایک لیجنڈ تھے۔ پہلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اب اگر تم نے ایمان لانا ہے تو تمہارے لیے رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ وہ یہ بھی بتا دیا کہ تم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اللہ کی تمام انبیاء اور ان کی تمام کتب پر ایمان لانا ہے، لیکن اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نشانی اور دلیل ہیں۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ سب رنگوں کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کریں، کہ جس طرح ایک رنگ ساز کپڑے کے ہر ریشے میں اس کا رنگ پہنچاتا ہے، اس طرح تو آپ سرتاپا اللہ کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہوں۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ سے بحث میں نہیں الجھنا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور آپ کے لیے رول ماڈل ابراہیم ہیں، ان جیسا مسلم، ان جیسا حنیف، ان جیسا امام، ان جیسا صالح، ان جیسا اللہ پر توکل کرنے والا بننا ہے۔ تو اس طرح سے پہلے پارے کے اختتام پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ پرانی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے کن وجوہات کی بنیاد پر معزول کیا، اور نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد امامت کے لیے اگر منتخب ہوئی ہے تو ان کے لیے کون سی اگزامپلز بیڈ ہیں، اور انہوں نے کن کا انتخاب کرنا ہے اور کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کا گھر بیت اللہ یعنی کہ مسجد حرام اب مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ ہونے والا تھا، تو اللہ نے اس سے پہلے اس گھر کی پوری ہسٹری مسلمانوں کو بتا دی۔